अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की चैप्टर 3 का पार्ट 4 जो कि सेक्शन 18 को डील करता है। सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये इनकम हेड्स ऑफ इनकम का तीसरा हेड्स है। पहला हेड्स हमने पढ़ा था सैलरी वाला, सेकंड हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इट इज़ द थर्ड हेड ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में ये क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको बिजनेस का समझा दूं। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि बिजनेस क्या होता है। सो एज वी नो दैट एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और लीगल दो अल्फाज का जो है ना ये होना बहुत ज़रूरी है कि एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्पज टू जनरेट प्रॉफिट दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, वो बिजनेस होता है। अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होता है, ये सेक्शंस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आइडिया बता दूं। यहाँ पे क्लॉज 1 में कहता है कि द फॉलोइंग इनकम्स of a person of for the tax year other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax। अच्छा, द ए में कहता है कि द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट टाइम ऑफ एनी। अच्छा, बी में कहते हैं एनी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर। अच्छा, मैं आपको समझा दूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी कोई चंद चीज़ें मैं बताता हूँ, ये अगर इनसे कोई इनकम जनरेट हो जाए तो ये होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पे है, एक तो है ट्रेड। ट्रेड जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर वो होता है कि जो कोई एक मार्केट से वो कुछ गुड्स परचेज करते हैं और दूसरे मार्केट में उस पे कुछ मार्कअप लगा के कुछ परसेंटेज के हिसाब से दूसरे मार्केट में वो सेल करते हैं। उसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं करता, बस सेम वही मटेरियल वहाँ से उठा के दूसरे मार्केट में सेल करते हैं। सो दैट इज़ ट्रेड। सो अगर ट्रेड से कोई इनकम जनरेट हो जाए दैट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस। या कोई मैन्युफैक्चरिंग से, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, सो ये उससे भी जो इनकम जनरेट होता है, सो दैट फॉल्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस वो टैक्स होगा। इसके अलावा प्रोफेशन, प्रोफेशन के बारे में अगर हम देखें, सो प्रोफेशन वो होता है कि अगर कोई बंदा सर्विसेज देता है, ये उसका पेशा है। वो सर्विसेज जैसा कि हम देखें वकील हजरात है, डॉक्टर्स हजरात है, या कोई और कंसल्टेंसी वगैरह है। सो उन सर्विसेज से, उन प्रोफेशन से अगर कोई बंदा कोई इनकम जनरेट करता है, सो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस वो टैक्स होगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो प्रोफेशन से अगर कोई इनकम जनरेट हो जाए, या ट्रेड से, कॉमर्स से, या मैन्युफैक्चरिंग से कोई इनकम जनरेट हो जाए, सो दैट, देखिए ये भी सर्विसेज है ना। अगर कोई बंदा कोई कमीशन वगैरह, कमीशन का काम करता है, वही से कुछ पैसे वो जनरेट करता है, सो दैट फॉल्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके अलावा वो कहता है कि गुड्स कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका नेचर बिजनेस के साथ मिलता जुलता हो, सो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस वो काउंट होगा। अभी कौन सा काम है वो जिसका नेचर बिजनेस के साथ मिलता जुलता हो। अगर हम देखें, नात खान है, नात खान जो है ना वो नात खानी करता है, एक जगह जाके दूसरी जगह जाके। ना तो वो गुड्स बेचता है, ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को। इस तरह सिंगर हो गया, अगर सिंगर है, वो भी लोगों को महफिलों में जाके जो है ना वो पार्टीज कराता है, वहाँ से इनकम जनरेट करता है। नात खान वहाँ से इनकम जनरेट करता है। या अगर आपने देखा होगा कोई ऐसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, जैसा कि सर्कस वगैरह हो गया, या कोई बंदा है वो अपनी एंटरटेनमेंट की वजह से, अपनी सलाहियत की वजह से पैसे कमाता है, यानी वो कोई ऐसा करतब दिखाता है कि लोगों को एंटरटेन करता है, और वहाँ से जो इनकम जनरेट होता है, सो दैट इनकम फॉल्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि उनका है जो है ना नेचर वो बिजनेस से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब यह है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में फॉर द रिमूवल ऑफ डॉट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द इनकम डिराइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, ये वही बात जो मैंने कही कि इन जो मैंने एक्टिविटीज़ कही, इन एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होता है, तो ये काउंट होगा, टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 18। सी में फिर कहता है एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी हायर और इनकम, ये इसका मतलब ये है
کہ اگر ہم اس کا ایک ایگزامپل لے لیں، ایک تو ہائر پرچیز کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے ٹینجیبل موویبل پراپرٹی، ایک تو جو ٹیکسی وغیرہ جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ، اگر میں کہوں پبلک ٹرانسپورٹ، ڈائیوو وغیرہ ہو گیا، فار ایگزامپل نیازی ایکسپریس، بلال ڈائیوو، اس طرح اگر آپ دیکھیں، اس کے علاوہ ٹیکسی رکشہ وغیرہ، اگر ان سے کوئی انکم جنریٹ ہو جائے اور وہ جو ٹیکس لیب ہے، ٹیکس لیب میں آتا ہے نہ کہ وہ ٹیکس ایگزامپٹ ہو، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ 6 لاکھ تک جو ہے نا وہ ٹیکس ایگزامپٹ ہے، 6 لاکھ تک اگر آپ کا انکم ہے، 6 لاکھ سے ابو ہو جائے تو اس پہ اس سلیب کے حساب سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ تو ان ایکٹیویٹیز سے اگر کوئی انکم جنریٹ ہو جائے تو وہ ٹیکس ہوگا انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس۔ یا اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی لوگوں کو کوئی ریڑی وغیرہ یا کوئی ایسی موویبل پراپرٹی، شاورما یا پیزا وغیرہ، جو کہ موبائل شاپ اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ موبائل شاپ ہوتا ہے، اگر اس موبائل شاپ سے یا وہ تو خود کرے یا وہ کسی اور کو لیز پہ دے دے، رینٹ پہ دے دے، لیز پہ دے دے، سو ان سے جو انکم جنریٹ ہوتا ہے، سو دیٹ کاؤنٹ انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس۔ ڈی میں پھر کہتا ہے the fair market value of any benefit or perquisite whether convertible into money or not derived۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بزنس کی وجہ سے، یعنی بزنس کنیکشن کی وجہ سے اگر کسی بندے کو کوئی بینیفٹ ملے، تو وہ انکم فرام بزنس میں وہ ٹیکس ہوگا۔ ابھی بزنس کنیکشن کی وجہ سے کس طرح وہ اس کو بینیفٹ ملتا ہے، یہاں پہ ظاہری بات یہ صاف لکھتا ہے کہ whether convertible to money or not، اگر وہ کنورٹیبل ٹو منی ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں میڈیسن شاپس والے، اگر ہم دیکھیں جو کمپنیز والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ٹاسک دیتے ہیں، میڈیسن جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں یا جو ہول سیلر ہوتے ہیں، ان کو ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے اگر اتنے عرصے میں، فار ایگزامپل 6 مہینوں میں یا 1 سال میں، آپ نے اگر یہ ٹارگٹ پورا کیا، ہمارا اتنا مال آپ نے بیچ دیا، تو ہم آپ کو یا تو وہ کیش میں کچھ دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے، یا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فورن وزٹ کروائیں گے، یا اس طرح کچھ اور اگر اس کو کوئی بینیفٹ ملے۔ یہاں پہ بینیفٹ کی بات آئی ہے نا، بینیفٹ، تو وہ اگر منی میں کنورٹیبل ہے یا نہیں، تو اس کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو اسی ٹائم کی ہوگی، وہ فیئر مارکیٹ ویلیو وہ کاؤنٹ ہوگی، اور وہ فیئر مارکیٹ ویلیو اس بندے کی انکم فرام بزنس میں وہ ایڈ ہوگی، اور پھر اس پہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ یا اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو ایروپلینز کمپنیز ہوتی ہیں نا، ٹکٹنگ والی کمپنیز، وہ بھی ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، وہ اگر کوئی ٹریول ایجنٹ اس ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے تو ان کو کچھ بینیفٹ، فار ایگزامپل فارن ٹریول فری میں کرواتے ہیں، یہ انکم فرام بزنس میں وہ کاؤنٹ ہوگا۔ یا اگر کوئی بندہ ہے، اس نے پاسٹ میں کوئی کسی بندے کے ساتھ بزنس کی ہے، اور وہاں سے پاسٹ کی وجہ سے اس کو کوئی بونس، کوئی بینیفٹ وغیرہ مل گیا، چاہے وہ کیش میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ کاؤنٹ ہوگی انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس۔ یا اگر اسی موجودہ وقت میں اس کو اپنی جو اونر ہے، اس اونر کی وجہ سے، مطلب وینڈر کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے، یا فار ایگزامپل فیوچر میں اگر وہ بندہ کسی بندے کے ساتھ بزنس کروانا چاہتا ہے، فیوچر میں اگر وہ بزنس کروائے گا لیکن اس کو بینیفٹ ابھی سے ملا، اس کو کوئی کیش میں، یا اس کو کوئی ایڈوانس، یا اس کو کوئی اور بینیفٹ مل گیا، اکثر ہوتے ہیں نا اس طرح بندے کہ بھئی آپ میرے ساتھ بزنس کرے، فار ایگزامپل اگلے سال سے آپ میرے ساتھ کانٹریکٹ کروائے کہ 2-3 سال میں آپ کے ساتھ بزنس کرتا رہوں گا، میں اس کے عوض آپ کو ابھی سے فار ایگزامپل ایک پلاٹ دیتا ہوں، یا ایک گاڑی دیتا ہوں، یا کچھ کیش دیتا ہوں، یہ ویسے ہی میں آپ کو دیتا ہوں، تو یہ بھی انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس یہ کاؤنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، میں اگر اموویبل پراپرٹی کے بارے میں بات کہوں، تو اموویبل پراپرٹی کی ویلیو میں اپریسیشن آتی ہے۔ اگر اموویبل پراپرٹی وہ پراپرٹی جس میں آپ رہ رہے ہوں، جو آپ نہیں بیچتے، وہ اگر آپ پراپرٹی بیچتے رہتے ہیں، وہ آپ کا بزنس ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ کیپٹل گین میں پھر آتا ہے۔ لیکن اگر کسی پراپرٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور اس میں جو اپریسیشن آتی ہے، تو اس اپریسیشن کو کہا جاتا ہے انڈر دا جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے، اس کو امپیئرمنٹ، اس کو ریوالویشن گین کہا جاتا ہے۔ سو وہ ریوالویشن گین، اس کا کوئی بزنس، انکم فرام بزنس سے کوئی تعلق نہیں،
وہ جب آپ اس پراپرٹی کو بیچتے ہیں تو وہ انڈر دا ہیڈ انکم فرام کیپٹل گین اس میں کاؤنٹ ہوگا. یا اگر آپ کی پراپرٹی کی ویلیو میں ڈیپریسیشن آتی ہے جس کو امپیئرمنٹ لاس کہا جاتا ہے تو اس کی بھی انکم فرام بزنس سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں. اچھا ای میں پھر کہتا ہے اینی مینجمنٹ فی ڈرائیوڈ بائی مینجمنٹ کمپنی انکلوڈنگ مدارب. اچھا اگر کوئی مینجمنٹ کمپنی ہے وہ آپ کو مینجمنٹ وہ پرووائڈ کرتی رہتی ہے مداربہ وغیرہ یا کوئی اور مینجمنٹ کمپنی. اگر آپ دیکھیں میں آپ کو سادہ الفاظ میں کہوں کوئی ایسی انسٹیٹیوشن جو کہ سروسز پرووائڈ آڈٹ کمپنی وغیرہ ہو گئی نا جو آڈٹ فرم ہے وہ اگر سروسز پرووائڈ کرتی ہے وہ مینجمنٹ فی ڈرائیو کرتی ہے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے اس کے عوض وہ مینجمنٹ فی ڈرائیو کرتی ہے دیٹ فالز انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس. یا اگر میں کہوں آج کل جو ایک بزنس بہت اچھا بزنس ہے لوگ کرتے ہیں ویٹری وغیرہ اکثر شادی ہالز میں یا کوئی میرج سرمنی میں یا کوئی اور ایونٹ اگر ہو اس ایونٹس میں وہ کمپنی جو ہے نا وہ ویٹرز پرووائڈ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ اور سروسز اسٹیج سروسز یا کوئی جو ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے تو وہ اپنی مینجمنٹ کی فی لیتے ہیں. سو وہ مینجمنٹ فی بھی انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس وہاں سے جو انکم جنریٹ ہوتا ہے تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس. پھر کلاس 2 میں اگر ہم دیکھیں تو کلاس 2 میں پھر کہتا ہے کہ اینی پروفٹ آن ڈیٹ ڈیرائیوڈ بائی پرسن. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پرسن اس کا بزنس یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے دے یعنی ان کو ڈیٹ دے دیں اور اس ڈیٹ کے عوض وہ مطلب اس پہ انٹرسٹ لگائے وہاں سے پروفٹ آن ڈیٹ میں سادہ الفاظ میں بات کروں نا اس پہ انٹرسٹ لگائے لیکن ہم ٹیکس کی لینگویج میں اس انٹرسٹ کو انٹرسٹ نہیں کہیں گے ہم اس کو پروفٹ آن ڈیٹ کہیں گے ٹیکس کی لینگویج میں. یہ بات ذہن میں یاد رکھیے یہ اکثر انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اگر کہ کوئی بندہ ہے کوئی بندے سے مراد ٹیکس کی لینگویج میں وہ کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی ایسوسیشن آف پرسن بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میں بندہ استعمال کرتا ہوں. تو اگر کوئی بندہ ہے اس کا بزنس یہی ہے کہ وہ پروفٹ آن ڈیٹ کمائے تو وہ جو ڈیٹ سے جو پروفٹ وہ کمائے تو وہ پروفٹ ٹیکس ہوگا انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس.